قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى عليه واحدة صلى الله عليه عشرة، یعنی جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمت نصیب فرماتا ہے۔ تو ہم لوگ بھی مل کر ایک مرتبہ درود و سلام پڑھ لیتے ہیں۔ میں یہاں سے پڑھوں گا، آپ لوگ اپنے اپنے گھر سے بیٹھ کر پڑھیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اچھا، اسٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ جو مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا وہ علم والوں سے پوچھوں گا، خود بھی عمل کروں گا اور دوسروں کو بھی سکھاؤں گا۔ جو علم میں برابر ہوگا اس سے علم میں ڈیبیٹ کروں گا، لیکن علماء سے نہیں الجھوں گا۔ اچھا، لاسٹ ٹائم جو ہم نے چیزیں ڈسکس کر لی تھیں اس میں وضو اور غسل ہم لوگوں نے کمپلیٹ کر لیا تھا طہارت کے پورشن میں۔ آج انشاءاللہ ہماری طہارت کمپلیٹ ہو جائے گی اور اس سے زیادہ ہم طہارت پر فوکس نہیں کریں گے۔ آل دو طہارت اتنی چھوٹی چیز ہے نہیں، طہارت کے جو کورسز ہوتے ہیں وہ تقریباً 7 دن میں صرف طہارت ہی پڑھا رہے ہوتے ہیں، اس میں 7 دن کے کورسز ہوتے ہیں اور اس سے زیادہ ڈیوریشن ہوتی ہے۔ تو میں نے کوشش کی تھی کہ اس کو بہت زیادہ کنسائز رکھوں، جو ہماری آڈینس کے فرض لوگ ہیں نا صرف انہی پر ہمارا فوکس رہے، اس سے زیادہ نہ ہو، کیونکہ مسئلے صرف ہم لوگوں نے یہاں پر بیٹھ کر سننے نہیں ہیں، اس کو یاد بھی رکھنا ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو جتنا زیادہ جتنا زیادہ کنسائز ہو سکتا تھا میں نے کیا ہے، اور کوشش کی ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہ رہ جائے جو ہماری عام روٹین کا ہوتا ہے۔ اور لاسٹ ٹائم جو اصول کے مسائل ڈسکس کیے تھے اس میں کچھ چیزیں رہ گئی تھیں تو میں نے وہ یہاں پر لکھ دی ہے۔ ایک سوال یہ تھا، کیا جنبی شخص مسجد جا سکتا ہے؟ تو یہ یاد رکھیے گا کہ جنبی شخص مسجد کے اندر انٹر بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ جنبی وہ شخص ہوتا ہے جس پر غسل فرض ہو جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، اور غسل فرض ہو جائے تو وہ مسجد کے اندر انٹر بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر جو لڑکے مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں، اگر مسجد میں غسل فرض ہو جائے تو کیا کریں؟ تو آپ نے ایسے ہی اٹھ کر واش روم تک نہیں آنا، بلکہ پہلے وہاں پر بیٹھ کر تیمم کمپلیٹ کرنا ہے، پھر تیمم کر کے پھر یہاں تک آنا ہے واش روم تک، پھر اس کے بعد غسل اپنا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تیمم کے مسائل میں نے پہلے تو سوچا تھا کہ ہم ڈسکس نہیں کریں گے، لیکن ایک دو مسائل اس طرح کے آ رہے ہیں، ابھی آگے بھی آ رہے ہیں، کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تیمم ہمیں کر لینا چاہیے۔ بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، کیونکہ تیمم جو ہے نا وہ وضو سے کافی ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ وضو کے ہم نے 4 فرائض دیکھے تھے، تیمم میں 3 فرائض ہوتے ہیں۔ پھر تیمم میں نیت بھی فرض ہوتی ہے، پھر نیت ایک چیز کی کر لی تو پھر اس تیمم سے دوسری چیز نہیں کر سکتے۔ جس طرح اگر سجدہ تلاوت کی نیت سے آپ نے تیمم کر لی تو پھر اسی نیت سے وہی والی تیمم سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کے لیے نیا تیمم کرنا پڑے گا۔ تو اس طرح بہت سارے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں تیمم میں۔ تو ہم اس میں کوئی ایکسٹرا کلاس نہیں لگائیں گے، کوئی پراپر کلاس نہیں لگائیں گے، بس 10-15 منٹ میں کسی ایک کلاس میں، اگلی کلاس میں 10 منٹ میں کمپلیٹ کر لیں گے۔ اس کے علاوہ کیا جنبی شخص نماز پڑھ سکتا ہے؟ یہ مسئلہ لاسٹ ٹائم ایڈ کرنا تھا لیکن کر نہیں پایا تھا۔ جنبی شخص نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ قرآن کو ہاتھ میں لے سکتا ہے، اور نہ قرآن پڑھ سکتا ہے زبان سے۔ اگر وہ دل میں قرآن پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اور زبان سے صرف اس صورت میں پڑھ سکتا ہے جب اس کی نیت صرف اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کی ہو یا ثنا بیان کرنے کی ہو۔ دعا کی نیت سے وہ قرآن پڑھ سکتا ہے، اس میں بھی جو یہ والی صورتیں ہیں جو دعائیہ کلمات ہیں۔ اس کے علاوہ وہ قرآن پاک نہ چھو سکتا ہے، نہ پڑھ سکتا ہے، نہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی فقیر جان کے اس طرح سے کرتا ہے کہ یار چلو کیا ہوا، نماز سے پڑھنی ہے، قرآن ہی تو پڑھنا ہے، غسل پڑھ سے تو کیا ہوا، تو اس طرح سے کرنے سے وہ کافر بھی ہو سکتا ہے، کہ وہ نماز کو ہلکا جانتا ہے۔ کچھ مسائل ہوتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے المعلوم فی الدین بالضرورہ، یعنی یہ وہ مسائل ہوتے ہیں جو کسی بچے کو بھی آپ پکڑ لینا تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، تو ان کا اگر کوئی منکر ہوتا ہے نا تو وہ شخص فوراً دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور وہ شخص کافر ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی نماز کی امپورٹنس کا اس طرح سے انکار کرتا ہے کہ اس کے لیے چلو کوئی غسل ضروری نہیں ہے، اس کے لیے کوئی غسل ضروری نہیں ہے، تو اس سے بندہ کافر بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ کلوتھس اور پلیس پر ہے، کہ نماز کے لیے کپڑے کس طرح سے پاک کرنے اور جگہ کس طرح سے پاک کرنی ہے۔ تو اس کے لیے جو چیز ہمیں ایز اے پری ریکوزٹ پتہ ہونی چاہیے وہ ہے پانی کا بیان۔ پانی کی ویسے تو 5 قسمیں ہوتی ہیں، لیکن وہ چیز میں یہاں پر ڈسکس نہیں کر رہا، کیونکہ وہ چیز تھوڑی سی جو ہے نا یوں سمجھ لو کہ کمپلیکس ہو جاتی ہے، اور پھر اس کو سمجھنا بھی مشکل اور اس کو سمجھانا بھی مشکل، دونوں چیزیں مشکل ہو جاتی ہیں۔ تو
اس لیے میں نے سوچا تھا کہ بس ہم یہی تین جو ہے نا اٹھا لیتے ہیں، جن کو سمجھانا بھی آسان ہوگا اور سمجھنا بھی آسان ہوگا، اور فرض علوم جو آپ کے فی الحال کے ہیں نا وہ ان سے آسانی سے نکل جائیں گے۔ تو ایک ہوتا ہے جاری پانی، دوسرا ہوتا ہے غیر جاری پانی لیکن اس کا حکم جاری والا ہوتا ہے، اور تیسرا ہوتا ہے ٹھہرا ہوا پانی۔ جاری پانی نہر کا ہوگا یا سمندر کا ہوگا کہ جس میں آپ تنکا رکھیں اور وہ بہنا شروع ہو جائے۔ تنکا نہر پہ تنکا رکھیں گے تو وہ تو فوراً چلنا شروع ہو جائے گا، چلتے چلتے نکل جائے گا۔ تو یہ جاری پانی کی ڈیفینیشن ہوتی ہے۔ جاری پانی کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس میں اگر کوئی نجاست آپ کو گری ہوئی دکھے یا اس کی اسمیل آ رہی ہو یا اس کا کلر آپ کو دکھ رہا ہو تو وہ ناپاک ہوگا، ورنہ جاری پانی ہمیشہ ہمیشہ پاک ہے۔ ٹھیک ہے، صرف ناپاک جب ہوگا جب اس کی اسمیل آ رہی ہو یا اس کا کلر ظاہر ہو رہا ہو، صرف جب ہی پاک ہوگا۔ اب نہر میں اگر کسی نے سیوریج کی لائن چھوڑی ہوئی ہے تو جتنے حصے میں سیوریج کی لائن کا پانی کا کلر آپ کو دکھ رہا ہے اور اس کی اسمیل آ رہی ہے، صرف اتنا حصہ اس نہر کا ناپاک ہے۔ اس سے 10 قدم آپ آگے جائیں، وہاں پر نہ اسمیل آ رہی ہے نہ کلر ہے، تو اتنا حصہ اس کا پاک ہے، وہاں سے آپ وضو بھی کر سکتے ہیں اور غسل بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو جاری پانی ہے۔ اس کے علاوہ غیر جاری پانی ہوتا ہے، لیکن جاری والا حکم ہوتا ہے، یہ وہ ہوتا ہے حوض کا کانسیپٹ آج کل تو ہمیں دکھتا نہیں ہے، لیکن یہ حوض والا ہے نا۔ حوض کتنا بڑا ہونا چاہیے؟ 10x10، لیکن یہ شرعی گز ہونا چاہیے، 10 گز اور 10 گز۔ اس کی لینتھ اور وڈتھ 10 گز ہونی چاہیے، لیکن شرعی گز کتنا ہوتا ہے؟ 1.5 فیٹ۔ تو یہ ہو گیا 15 فیٹ لینتھ اور 15 فیٹ وڈتھ اس کی ہونی چاہیے۔ تو وہ پانی اس میں اس کا بھی حکم یہ سیم رہے گا کہ جب تک اس میں نجاست کی اسمیل نہ ہو یا پھر نجاست کلر ظاہر نہ ہو جائے، جب تک وہ پانی پاک رہے گا۔ ٹھیک ہے، تو 15x15 فیٹ یعنی 225 اسکوائر فیٹ یہ بن جائے گا۔ تو اس میں اگر کوئی نجاست آپ کو گرتے ہوئے دکھ بھی رہی ہے نا، لیکن آپ نے دیکھا کہ آپ اس میں سے اسمیل نہیں آ رہی نہ اس کا کلر ظاہر ہو رہا، تو اس کا مطلب وہ پانی پاک ہے، اس سے وضو کر سکتے ہیں اگرچہ ٹھہرا ہوا پانی ہے۔ اگر کوئی سوئمنگ پول بھی اتنا بڑا بنا ہوا ہے 15 فیٹ بائی 15 فیٹ کا، اس سے بھی آپ پانی لے کے وضو کر سکتے ہیں، اگرچہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس میں نجاست گرتے ہوئے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کی ڈیپتھ کتنی ہونی چاہیے؟ ڈیپتھ کے لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ اتنی ڈیپتھ ہو کہ اگر آپ ہاتھ سے پانی اٹھائیں نا تو اس کی سرفیس یا اس کا جو فرش ہے وہ ظاہر نہ ہو۔ اس کو اس طرح سے لے لیں کہ اگر 2 انچ کی ڈیپتھ ہوگی تو آپ جب ہاتھوں سے پانی اٹھائیں گے تو آبویسلی آپ کو فرش نظر آنا شروع ہو جائے گا، اور اگر تھوڑی سی اور زیادہ ہوگی 6 انچز یا 8 انچز تو ہاتھوں سے پانی اٹھائیں گے تو آپ کو فرش نہیں دکھے گا، پانی ہی دکھے گا۔ تو یہ اس کی ڈیپتھ ہونی چاہیے۔ اور لاسٹ ہے ٹھہرا ہوا پانی، یہ جو ہم بالٹی وغیرہ میں لے رہے ہوتے ہیں، یا 15x15 سے چھوٹا اگر سوئمنگ پول ہے یا حوض ہے تو وہ ٹھہرے ہوئے پانی کے زمرے میں آتا ہے۔ اس کے اندر اگر ایک قطرہ بھی نجاست کا آپ نے گرتے ہوئے دیکھتے ہیں، یہ اسی وقت ناپاک ہو جائے گا پورا کا پورا پانی۔ اس کو پاک کس طرح سے کرتے ہیں یہ میں بتا دیتا ہوں۔ اس کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے، پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں مستعمل پانی کیا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد تھوڑا سا کرنا آسان ہوگا۔ اگر آپ کا غسل نہیں ہے یا وضو نہیں کیا ہوا تو باڈی پر ایک حکمی نجاست ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا وضو کسی بھی علت کی وجہ سے ٹوٹتا ہے تو یوں سمجھ لیں جو باڈی پارٹس وضو میں دھونا فرض ہے نا وہ ناپاک ہو گئے آپ کے، اگرچہ کوئی ظاہری ناپاکی اس پہ دکھ نہیں رہی لیکن پھر بھی وہ ناپاک ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح غسل آپ پر فرض ہوا کسی بھی وجہ سے، اگرچہ پوری باڈی پہ پاؤں پہ آپ کو کوئی اس طرح کی امپیورٹی دکھ نہیں رہی، لیکن پاؤں پر ایک حکمی نجاست ہے، وہ نجس ہے، وہ امپیور ہے پاؤں آپ کا۔ اگر یہ ہاتھ یا یہ پاؤں آپ بالٹی میں ڈالتے ہیں، ٹھنڈا گرم چیک کرنے کے لیے ڈالیں یا ویسے ہی ڈال دیں، اس بالٹی کا پورا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں مستعمل پانی، یعنی اتنا حصے کا، یا اگر آپ نے ہاتھ ڈالا لیٹ سپوز بالٹی میں تو صرف ہاتھ کا آپ کا غسل ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آپ ہاتھ کا دوبارہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس غسل کی وجہ سے اس بالٹی کا پورا پانی ناپاک ہو گیا۔ ناپاک تو خیر نہیں کہیں گے، مستعمل ہو گیا۔ مستعمل سے مراد یہ ہے کہ نہ اس سے اب آپ غسل کر سکتے ہیں اور نہ ہی وضو کر سکتے ہیں۔ اب یہ سردیوں میں عموماً یہ مسئلہ ہوتا ہے، جو لوگ شاور سے نہیں نہاتے، ڈائریکٹ بالٹی سے نہاتے ہیں، تو ٹھنڈا گرم چیک کرنے کے لیے اب یہ غسل فرض ہے موصوف پر، یا غسل فرض نہیں بھی ہے تو بھی ہاتھ دھلا ہوا نہیں ہے، وضو نہیں ہوا ہوا آپ کا، آپ نے بالٹی کے اندر ہاتھ ڈالا صرف یہ ٹھنڈا گرم دیکھنے کے لیے، بالٹی کا پورا پانی مستعمل ہو گیا۔ اب اس سے اگر آپ غسل کریں گے تو آپ کا غسل نہیں ہوگا،
اگر غسل فرض تھا اس پانی سے غسل کر لیا تو غسل نہیں ہوگا، یا اس پانی سے وضو کر لیا تو وضو بھی نہیں ہوگا. مستعمل پانی سے وضو غسل دونوں نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ تھوڑا غور سے سنیے گا اور یاد رکھیے گا. اس پانی کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بالٹی نل کے نیچے رکھ دیں، پانی کھول دیں، جیسے ہی پانی کا ایک قطرہ بالٹی سے باہر گرنا شروع ہوگا، بالٹی پوری بھرے گی بھرے گی بھرے گی، جیسی پانی باہر گرنا شروع ہوگا بالٹی سے، اسی وقت وہ پانی پاک ہو جائے، کیونکہ وہ جاری کے حکم میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، جاری پانی ہم نے دیکھا تھا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ پاک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر اس مسئلے میں ابھی بالٹی کا پانی چیک کرنے سے پہلے وضو کرنا پڑے گا. جی بالکل. اس میں اگر کسی کو ایشو ہو رہا ہے نا، میں سمجھتا ہوں یہ مسئلہ تھوڑا سا کمپلیکس ہے، تو ابھی یہ پوچھنا ہے کیونکہ آگے تو ہم تھوڑے الگ مسائل دیکھ رہے ہوں گے. اگر بالٹی کا پانی چیک کرنا ہے تو سب سے پہلے تو آپ ہاتھ دھو لیں. صرف ہاتھ دھو لیا، آپ کے ہاتھ دھل گئے، ہاتھوں کا غسل ہو گیا، آپ ہاتھ دھونے کی مزید ضرورت نہیں ہے. نل کے نیچے وہ تو ٹھنڈے پانی سے بھی آپ دھو سکتے ہیں نا. اب بالٹی میں ہاتھ ڈالو، آپ 1,00,000 دفعہ ڈال لو، ڈالو نکالو ڈالو نکالو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بالٹی کا پانی آپ چیک کر سکتے ہو، یا اگر مگے سے نکال کے دیکھ لو تو وہ زیادہ بہتر ہے، یا جس طرح سے بھی ٹھیک لگے. پہلے نل کے نیچے صرف ہاتھ دھو لو آپ، پھر اس کے بعد بالٹی کا پانی چیک کرنے کے لیے ہاتھ ڈال سکتے ہیں بالٹی میں. بالٹی کے پانی کو پاک کرنے کا طریقہ میں نے بتا دیا. اگر مستعمل ہو جاتا ہے وہ پانی کسی بھی علت کی وجہ سے، یعنی آپ نے ہاتھ ڈال دیا تھا، اب یاد آیا کہ او ہو میں نے ہاتھ تو دھویا نہیں تھا، تو اب وہ پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کو نل کے نیچے رکھ دو، اور اس میں سے پانی تھوڑا سا بھی کہیں سے بھی بہہ جائے گا نا، پاک ہو جائے گی بالٹی. اس میں اگر کسی کو کوئی ایشو ہے تو ابھی ابھی سوال کر لیں. 8:17 ہو رہے ہیں، 8:18 تک ہم ویٹ کر لیں. آواز کٹ رہی ہے، آواز ٹھیک نہیں آ رہی ابھی بھائی. ٹھیک ہے، صحیح آ رہی ہے. ٹھیک ہے، ویسے تو آسان کر کے سمجھایا ہے نا، امید ہے مسئلہ سمجھ آیا ہوگا. ان تینوں پانی کا حکم ہم نے دیکھ لیا. اب ہم دیکھ لیتے ہیں نجاستوں کا بیان. ٹھیک ہے، نجاست بولے تو امپیورٹی. اس کا بیان دیکھیں، نجاست دو طرح کی ہوتی ہے، خفیفہ اور غلیظہ. خفیفہ لفظ سے ہی پتہ چل رہا ہے، تھوڑا سا اس کا جو ہے نا ہلکا حکم ہے، خفیف حکم ہے. خفیف کہتے ہیں نرم کو، یا بہت زیادہ ہارڈ اینڈ فاسٹ. اور غلیظہ مطلب بہت زیادہ غلیظ ہوگی. تو پہلے میں اس کا حکم بیان کر دیتا ہوں کہ حکم ہوتا کیا ہے. نجاست غلیظہ اگر کہیں پر بھی لگتی ہے، کسی بھی کپڑے کے حصے پر، اب یہ کپڑوں کا ہم بات کریں، کسی بھی کپڑے کے حصے پر لگتی ہے، تو اگر 1 درہم کے برابر لگ جائے. اب درہم کا ہم وہ کیسے کریں گے؟ تو اپنا ہاتھ بالکل اسٹریٹ رکھیں، سیدھا بالکل اسٹریٹ ہاتھ رکھنے پر ہاتھ میں جتنا پانی رک جاتا ہے نا، وہ 1 درہم کی مقدار ہے. تو اتنی نجاست غلیظہ اگر کسی بھی کپڑے کے پوائنٹ پر لگتی ہے، کسی بھی کپڑے کے حصے پر لگتی ہے، تو وہ حصہ دھونا آپ پر واجب ہے. اگر اس کپڑے میں نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، نجاست غلیظہ کون کون سی ہوتی ہے وہ ابھی میں نے آگے لکھا ہوا ہے، وہ دیکھیں گے. نجاست خفیفہ کیا حکم ہے؟ اس کا تھوڑا سا نرم حکم ہے. کسی بھی کپڑے کے حصے پر لگتی ہے، جس طرح آستین پر لگ گئی یا دامن پر لگ گئی، تو اس کپڑے کے حصے کے آپ 4 پارٹس کریں، اور 1/4 پارٹ پورا اس نجاست سے جب بھرے گا تو آپ اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے. اگر اس سے کم ہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں. لیٹ سپوز اگر ایک آستین پر لگ گئی تو آستین کے آپ 4 حصے کر لیں، جو بھی ایک حصے پہ پوری وہ لگنی چاہیے نجاست، تو جا کے پھر آپ اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے. اگر اس سے کم ہے، 1/4 سے کم پر لگی ہوئی ہے، تو آرام سے نماز اس میں ہو جائے گی. اگرچہ اگر 1/4 سے کم ہے نا، تو پھر بھی دھونا سنت ہے، لیکن آپ پر واجب نہیں ہے کہ اس کو دھو کر ہی نماز پڑھیں. اگر اس سے کم لگی ہوئی ہے اور آپ نے اسی میں نماز پڑھ لی تو آپ کی نماز ہوگی. اتنا مسئلہ سمجھ آیا؟ اچھا، نجاست خفیفہ کون کون سی ہیں یہاں پر میں نے چند لکھ رکھی ہوئی ہیں. نجاست خفیفہ کون کون سی ہیں؟ پالتو جانور جتنے بھی ہوتے ہیں نا، گائے، بکری، بھیڑ، دمبا، ان سب کا صرف پیشاب نجاست خفیفہ ہوتا ہے. ان کا جو گوبر ہے وہ نجاست غلیظہ ہی ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ایک
بالکل مائنیوٹ سا پوائنٹ ہے یہ ڈفرینس آپ نے یاد رکھنا ہے. اس کے علاوہ اونچا اڑنے والے جو پرندے ہوتے ہیں نا یا جو شکاری پرندے ہوتے ہیں جس طرح چیل کوا یا باز تو ان کی نجاست جو ہوتی ہے وہ نجاست خفیفہ ہے کیونکہ یہ بہت اونچا اونچا ہوتا ہے. ٹھیک ہے اگر ان کی نجاست آپ کے کسی بھی کپڑے پر لگتی ہے تو 1/4 پارٹ پورا کور ہونا چاہیے اس سے تو جا کے آپ پر دھونا واجب ہوگا. اگر اس سے کم لگی ہے تو دھونا سنت ہے. اس کے علاوہ نجاست غلیظہ نیچے اڑنے والے پالتو پرندے اس میں مرغی بھی آ جاتی ہے. مرغی کی اگر نجاست لگتی ہے تو وہی آپ کو 1 درہم والی مقدار آپ کو دیکھنی پڑے گی. ٹھیک ہے مرغیاں لوگ پالنے کا تو شوق ہوتا ہے یہ والے مسائل سیکھنے کا شوق نہیں ہوتا کسی. اس کے علاوہ پالتو جانوروں کو بھی یہ میں نے بتا دیا. اس کے علاوہ درندوں کا تھوک جس طرح چیتا ہے شیر ہے یا کتا ہے یہ درندوں میں آتے ہیں. ان کا تھوک نجاست غلیظہ ہے. ٹھیک ہے کتا پالنے کا اگر کسی کو شوق ہے تو اس کی تھوک سے بچنا چاہیے. ویسے تو یہ شوق پالنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ جس گھر میں کتے ہوتے ہیں اس گھر میں فرشتے نہیں آتے رحمت کے. اگر کسی نے اس وجہ سیکورٹی وغیرہ کی وجہ سے پالا ہوا ہے تو بات اور ہے. اس کا تھوک ناپاک ہی ہے اور نجاست غلیظہ ہے. اگر وہ 1 درہم کے برابر لگ جاتا ہے آپ کے کپڑوں پر تو ان کپڑوں میں نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے اس کو دھونا واجب ہے. اس کے علاوہ 1 دن کے بچے کی بھی جو نجاست ہوگی نا 1 دن تو بہت زیادہ بتا دیا میں نے. 1 منٹ کا بچہ بھی ہے نا اس کی بھی جو نجاست ہوگی وہ نجاست غلیظہ ہی ہے. ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ بلی بلی کا جو تھوک ہے وہ بلی اگرچہ درندوں میں ہے لیکن بلی کا تھوک پاک ہے اور بلی کا جھوٹا بھی پاک ہے. بلی اگر کسی دودھ وغیرہ میں منہ مار کے چلی جاتی ہے اگر آپ کا دل بھرتا ہے نا تو آپ وہ دودھ پی سکتے ہیں. اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اگرچہ مکروہ تنزیہی ہے لیکن اگر کسی نے پی لیا کہ یار میں پھینکوں گا اچھی بات نہیں ہے تو وہ پی سکتا ہے. اگر کتے نے پی لیا تو پھر نہیں پی سکتے آپ کیونکہ وہ نجاست غلیظہ ہو جائے گا اور نجاست غلیظہ کا کھانا حرام. اگر بلی نے منہ مار دیا اس میں تو اب آپ پی سکتے ہیں. بلی میں ایک یہ ایکسیپشن کیس ہے. ٹھیک ہے بلی نے اگر کوئی پانی چھوٹا کر دیا تو اس سے وضو بھی ہو جائے گا اس سے غسل بھی ہو جائے گا. اچھا مستعمل پانی میں ایک چیز رہ گئی تھی. مستعمل پانی سے اگرچہ وضو اور غسل نہیں ہو سکتا لیکن اس سے کپڑے پاک کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے کپڑے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے. یہاں پر چند سوال میں نے لکھ کر رکھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اگر کسی سے کوئی سوال ہو تو وہ کامنٹ میں یہاں پر میسیج میں لکھ سکتا ہے. کپڑے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے اگر کسی بھی پوائنٹ پر نجاست لگ گئی ہے تو نل کھول کے اس کے نیچے رکھ دیں اور جب آپ کا زن غالب آ جائے کہ ہاں اب اتنا پانی میں نے اس پر سے بہا دیا ہے کہ جو بھی نجاست لگی تھی نا وہ اتر گئی ہوگی تو بس وہ اتر گئی. ٹھیک ہے آپ کا جو زن ہے نا زن کو انگلش میں کیا کہتے ہیں اسپیکولیشن وہ ڈیفینیٹ ہو جائے بس کہ نجاست نکل گئی ہوگی تو کپڑا پاک ہو گیا. اگر نل کی آپ کے پاس وہ نہیں ہے سہولت موجود نہیں ہے آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالنا ہے تھوڑا سا پانی ڈالیں اس کو فل نچوڑیں کہ اس میں سے پانی کا قطرہ ایک بھی اب دوبارہ نہ نکل سکے اور نچوڑنے پر. ٹھیک ہے پھر دوبارہ پانی ڈالیں پھر نچوڑیں پھر تیسری بار پانی ڈالیں پھر نچوڑیں. ہر بار اتنا نچوڑنا ہے کہ اس میں سے پانی ٹپکنا بند ہو جائے. ٹھیک ہے 3 بار آپ نے کر لیا کپڑا پاک ہو گیا. اسی طرح واشنگ مشین میں کپڑے دھونے سے کپڑے پاک نہیں ہو جاتے. ٹھیک ہے واشنگ مشین کا مسئلہ تھوڑا سا کمپلیکس ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ اگر اس طرح سے واشنگ مشین میں کپڑے دھل رہے ہیں کہ ایک طرف سے پانی آ رہا ہے اور دوسری طرف سے پانی جا رہا ہے اگر ڈرین پائپ اس کا کھلا ہوا ہے تب تو کپڑے پاک ہو جائیں گے کیونکہ یہ جاری پانی کے حکم میں آ گیا. جاری پانی کا ہم نے حکم دیکھا تھا اوپر کہ جاری پانی ہمیشہ پاک ہوتا ہے. اگر اس طرح سے نہیں ہو رہا صرف واشنگ مشین میں کپڑے دھوئے نکالے نچوڑا اور اس کو ڈال دیا کپڑے پاک نہیں ہوئے. اگر کوئی اس طرح سے نہیں کرتا کہ اس کو پانی کو جاری کرے ایک طرف سے پانی آ رہا ہے دوسری طرف سے جا رہا ہے اگر کوئی اس طرح کا نہیں کر سکتا تو پھر یہ کرے کہ ایک مرتبہ واشنگ مشین میں چکر گھما لیا اب کپڑے نکال لے اور پھر اس کو نل کے نیچے یا دوسرے پانی سے ایک بار کھنگال لے اور اتنا کھنگال لے کہ یہ آپ کو شیورٹی ہو جائے کہ یہ پورا کپڑا رینس ہو گیا ہے صاف پانی سے اور اس میں سے جتنا بھی صابن وغیرہ واشنگ مشین میں جو لگا ہوا تھا وہ سب نکل کے چلا گیا تو اب تو وہ کپڑے پاک ہو گئے. ٹھیک ہے عموماً اسی طرح سے ہوتا ہے گھروں میں. کارپیٹ پاک کرنے کا طریقہ اگر کارپیٹ پر بچے نے کوئی گندگی کر دی ہے الٹی کر دی یا کوئی اور اس قسم کی کر دیا تو کارپیٹ کسی کے یہاں تو چپکا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے پیسٹڈ کارپیٹس ہوتے ہیں وہ تو اٹھ نہیں سکتے. جس کا کارپیٹ اٹھ سکتا ہے تو وہ اس طرح سے کرے کہ اگر تو وہ پائپ سے دھو سکتے ہیں کارپیٹ تار پر لٹکا دیا جہاں پر نجاست لگے وہاں پائپ سے دھو سکتے ہیں تو اتنا پانی اس پر سے بہا لے کہ آپ کا زن غالب آ جائے وہی اسپیکولیشن ڈیفینیٹ ہو جائے. اب مجھے پتہ نہیں ہے میں درست انگلش یوز کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا
ویسے اتنی اردو تو آنی چاہیے. زن غالب آ جائے کہ اب تو نجاست نکل گئی ہوگی تو پھر تو نکل گئی. اب کسی کا کارپیٹ اٹھانے کا وہی نہیں ہے، مطلب پاسبل ہی نہیں ہے، پیسٹ ہوا ہوا ہے کارپیٹ. تو اب وہ یہ کریں کہ گیلے کپڑے سے اتنا صاف کر لے کہ اس میں سے اسمیل آنا ختم ہو جائے بس. اگرچہ یہ پاک نہیں ہوگا کارپیٹ، لیکن پھر بعد میں یہ احتیاط کرے کہ گیلا پاؤں اس جگہ پر نہ رکھا جائے. ٹھیک ہے، کیونکہ گیلا پاؤں اگر اس جگہ پر رکھیں گے تو وہ نجاست دوبارہ سے کارپیٹ سے پاؤں پر لگ جائے گی. صرف کپڑے سے پوچھ لینے سے کوئی بھی چیز پاک ہو نہیں جاتی. ٹھیک ہے، کارپیٹ کو پاک کرنا اس لیے ضروری نہیں ہے کیونکہ وہاں پر نماز تھوڑی پڑھنی ہے ہمیں. بچے اکثر اسی طرح راستے وغیرہ میں کرتے ہیں. اگر کارپیٹ پر نماز پڑھنی بھی ہوتی ہے تو آپ ایک کونے پر پڑھ رہے ہوتے ہیں. عموماً اگر وہاں بچے نے پیشاب نہیں کیا یا الٹی نہیں کی تو کوئی ایسی مسئلے والی بات تھوڑی. کسی بھی کونے میں اگر نجاست پڑی ہوئی سوکھ گئی، آپ نے صرف کپڑے سے وہ ہلکا سا وہ کر دیا تھا کہ اس میں سے اسمیل آنا ختم ہو جائے تو بس ٹھیک ہے، کوئی ایسی مسئلے والی بات تھوڑی ہے. بس بعد میں یہ خیال کریں کہ اس پہ گیلا ہاتھ نہ رکھیں، گیلے پاؤں سے نہ چلیں کیونکہ وہ گیلا ہوگا تو دوبارہ سے وہ ناپاک ہو جائے گا اور وہ ناپاکی آپ کے پاؤں میں ٹرانسفر ہوگی. پھر آپ پورے گھر میں چلیں گے تو پورے گھر میں ٹرانسفر ہوگی. ٹھیک ہے، اگرچہ کوئی چیز کہیں کوئی حصہ ناپاک ہے کارپیٹ کا، لیٹ سپوز ہم نے مان لیا ناپاک ہے پورا حصہ، اور وہاں پر آپ کو نماز پڑھنی پڑ گئی تو آپ جائے نماز بچھا کے پڑھ لیں، موٹا کپڑا بچھا کے پڑھ لیں کہ اس کا جو اثر ہے نا وہ آپ کو دکھے نہیں، یا اس کی جو اسمیل ہے وہ آپ کو نہ آئے. جائے نماز اگر بچھا لیں گے تو اس کی اسمیل نہیں آ رہی ہوگی، لیکن وہ جگہ سوکھی ہوئی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ورنہ تو وہ جائے نماز پہ لگے گی، اگر گیلی ہوگی تو پھر جائے نماز بھی ناپاک ہو جائے گی. اسی طرح بیڈ پاک کرنے کا طریقہ، بیڈ بھی پاک کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر وہاں پر بچے نے نجاست کر دی ہے اور وہ سوکھ جاتا ہے تو وہ بس ٹھیک ہے، وہاں پر گیلا ہاتھ نہ رکھیں. بیڈ شیٹ تو اس پر بچھی جاتی ہے نا، بیڈ شیٹ تو اتر کے دھل جائے گی، لیکن بیڈ تو پاک کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو بس اس میں بھی یہی حکم ہے کہ آپ گیلے کپڑے سے اتنا اس کو پوچھ لیں کہ اس میں سے اسمیل آنا ختم ہو جائے. اگر اسمیل آنا نہیں بھی ختم ہو رہی تو جب بیڈ شیٹ بچھائیں گے تو اسمیل خود ہی نہیں آئی. ٹھیک ہے، بس یہ احتیاط کرنی کہ گیلا ہاتھ وہاں پر نہ رکھے ورنہ وہ نجاست آپ کے ہاتھ پر ٹرانسفر ہو جائے گی. بیڈ شیٹ فوراً اتار کے دھو لیں. بیڈ شیٹ پاک کرنے کا بھی وہی طریقہ ہوگا کہ نل کے نیچے اس کو رکھ دیا اور اپنے ذہن کو غالب کر لیا کہ ہاں اب اس میں سے وہ نجاست نکل گئی گی. اگر جگہ ناپاک ہو تو ہاں یہ جیسے میں نے ابھی بتا دیا، اگر جگہ ناپاک ہو تو آپ موٹا کپڑا بچھا کر یا جائے نماز بچھا کر آرام سے نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایسی مسئلے والی بات نہیں. کیا مستعمل پانی سے نجس کپڑا پاک کر سکتے ہیں؟ یہ میں نے اوپر بتا دیا کہ نجس پانی سے اگرچہ وضو اور غسل نہیں ہو سکتا، لیکن کوئی کپڑا جس میں نجاست لگی ہوئی ہے اس کو آپ پاک کر سکتے ہیں، وہ اس کے لیے یوز ہو سکتا ہے. کیا انسان کا تھوک پاک ہے؟ انسان کا تھوک بالکل پاک ہے، لیکن کتے کا تھوک ناپاک ہے. کیا بلی کا تھوک پاک ہے؟ بلی کا تھوک بھی پاک ہے، اور بلی کا جھوٹا بھی پاک ہے، اس کو پی بھی سکتے ہیں اور کھا بھی سکتے ہیں. کیا پسینہ ناپاک ہے؟ پسینہ ناپاک نہیں ہوتا، پسینہ بالکل پاک ہوتا ہے. اگرچہ بندے کے اوپر غسل فرض ہو پھر بھی اس کا پسینہ ناپاک نہیں ہے. اچھا، مسائل صرف اتنے ہی تھے. ایک مسئلہ جو مجھ سے ابھی کسی نے پوچھا تھا وہ یہ تھا کہ جو لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا نا، اس میں یہ مسئلہ تھا کہ ستر کو ڈھک کر، اگرچہ یہ مسائل ہم ستر عورت میں دیکھیں گے، ستر کو ڈھک کر غسل کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نے کہیں پر سنا ہے کہ نا یہ سنت ہے یا اس طرح کی کوئی حدیث ہے تو مجھے دیکھ کر بتانا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں بتا دوں گا. اس طرح کی کوئی حدیث تو مجھے نہیں ملی، لیکن جو بک میں فالو کر رہا ہوں نا اس کی میں عبارت پڑھ دیتا ہوں تو اس سے تھوڑے بہت نا وہ مسائل کلیئر ہو جائیں گے. میں ڈائریکٹ بک سے پڑھ رہا ہوں اور جو مشکل ورڈ ہوں میں میننگ کروں گا. ایسی جگہ نہائے کہ کوئی نہ دیکھے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو ناف سے گھٹنے تک کے اعضاء تو کا ستر تو ضروری ہے. ٹھیک ہے، اگر اتنا نہ کر سکتا ہو تو تیمم کرے، مگر یہ احتمال بعید ہے. اب یہاں پر بھی تیمم کا مسئلہ آ رہا تھا، اسی لیے میں نے سوچا کہ تیمم ہم ڈسکس کر لیں گے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں بک میں کہ ایسی جگہ پر نہائے جہاں پر کسی کی نظر نہ پڑے، اور اگر کسی کی نظر پڑتی ہو تو ناف سے لے کے گھٹنوں تک کوئی کپڑا باندھ لے یا تہبند باندھ لے. اور اگر یہ بھی نہ ہو سکتا، وہ پاسبل ہی نہیں ہے اور اس کو نہانا بھی ضروری ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ ایسی جگہ مجھے کہیں پر ملے گی نہیں، تو پھر وہ تیمم کر لے. ٹھیک ہے، تیمم اور بھی بہت ساری کنڈیشنز پر ہوتا ہے، وہ ہم نیکسٹ کلاس میں 10 منٹ میں شروع میں دیکھ لیں گے. کسی قسم کا کلام نہ کرے، نہ کوئی دعا پڑھے، بعد نہانے کے رومال سے بدن پوچھ ڈالے تو حرج نہیں. اگر غسل خانے کی چھت نہ ہو یا ننگے بدن نہائے، بشرطے کہ احتیاط ہو تو کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے، اب یہ بات لکھنے سے ان کی مراد یہ ہے کہ تہبند باندھ کر بھی نہا سکتے ہیں، ستر ڈھک کر مطلب، اور ستر کے بغیر بھی نہا سکتے ہیں.
اور آگے انہوں نے لکھا ہے ہاں عورتوں کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اور عورتوں کو بیٹھ کر نہانا بہتر ہے، بعد نہانے کے فوراً کپڑے پہن لیں، اور وضو کے سنن و مستحبات، غسل کے سنن و مستحبات ہیں، مگر ستر کھلا ہو تو قبلے کی طرف منہ کرنا نہیں چاہیے، اور تیبن باندھے ہو تو حرج نہیں ہے۔ میں نے لاسٹ ٹائم بتا دیا تھا کہ جب ستر آپ کو کھلا ہوا ہوتا ہے تو کعبے کی طرف آپ کو نہ منہ کرنا چاہیے نہ پیٹ کرنی چاہیے۔ آپ کی جو رائٹ سائڈ ہے وہ کعبے کی طرف ہو یا پھر لیفٹ سائڈ ہے وہ کعبے کی طرف ہو، تو اس سے یہی مسئلہ سامنے آتا ہے کہ تیبن باندھ کر بھی ہم کر سکتے ہیں غسل، اور بغیر تیبن باندھے بھی غسل ہو جائے گا۔ اس میں کوئی اس کی شرعی حیثیت خاص انہوں نے لکھی ہوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج کل جو سہولیات موجود ہیں تو اسے تر کھول کر کریں یا ڈھک کر کریں، کوئی ایسی مسئلہ والی بات نہیں ہے۔ کسی میں کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ اگر کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو سورہ عصر پڑھ لیں۔ اچھا، نیکسٹ ٹائم جو ہے نا، کسی بہت سارے لوگوں نے لیٹ جوائن کیا ہے، تو میں بتا دوں کہ نیکسٹ ٹائم جو ہم ڈسکس کریں گے نا وہ ہوگا ستر عورت، اور ستر عورت کے مسائل بہت انٹرسٹنگ ہوں گے انشاءاللہ، اور وہ نماز سے ہٹ کر بھی ہم بہت سارے اس میں سے مسائل دیکھیں گے۔ طہارت صرف 3 دن ہم نے چلایا ہے، اگرچہ 3 دن میں طہارت کمپلیٹ نہیں ہوتی، میں نے بہت ساری چیزیں چھوڑی بھی ہیں، اور جب آپ لوگوں میں سے جس کسی نے بھی وہ لاسٹ والا ڈاکومنٹ پڑھا ہوگا، میں نے کہا تو تھا پڑھنے کے لیے، اور مجھے امید ہے سب نے پڑھ لیا ہوگا، تو آپ کو یہ آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ہم کتنی مختصر چیزیں یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں اور بک میں کتنی ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ لیکن اب جو نیکسٹ والا ہم سیشن کریں گے نا، ستر عورت والا منڈے کا، تو اس میں بہت زیادہ انٹرسٹنگ سوالات بھی لے کر آئیں گے، اور نماز کے علاوہ جو ستر عورت کے مسئلے ہیں وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ طہارت صرف یہاں پر ختم نہیں ہو جاتی، جتنے ہمارے فرض علوم تھے اتنے تو ہم نے کوشش کی ہے کہ دیکھ لیں، اس کے علاوہ بھی آپ لوگ کنٹینیو رکھیے گا، اور طہارت کے نا جو بھی مسائل آپ کو سمجھ آتے رہے وہ دیکھتے رہیے۔ اب ابھی تک تو فی الحال تو یہی چیزیں تھیں، لیکن جب تھوڑا سا اسٹیج آپ کا آگے ہوگا یا پریکٹیکل لائف میں جب آپ آئیں گے تو طہارت کے مسئلے ڈفرینٹ ہو جائیں گے۔ امید ہے آپ تمام حضرات بات سمجھ رہے ہیں، سارے ماشاء اللہ عقل مند حضرات ہیں، سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو وہ مسائل تھوڑے سے اور زیادہ کمپلیکس ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو ان کا سیکھنا اس وقت آپ پر فرض ہو جائے گا، تو بہتر ہے کہ ابھی سے ان کو تھوڑا بہت سیکھ کر رکھیں تاکہ بعد میں کوئی مشکل درپیش نہ آئے۔ اور بعد میں ابھی ہی ٹائم نکالنا اتنا مشکل ہو جاتا ہے، ابھی دیکھیں کال پر کتنے لوگ ہیں، 9 سے 10 لوگ ہیں، ابھی ہی ٹائم نکالنا اتنا مشکل ہے، تو بعد میں جب پریکٹیکل لائف میں آ جائیں گے اصلی والی، تو پھر کہاں ٹائم نکال پائیں گے۔ اور ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ کوشش کر کرنا سوالات لایا کریں چاہے، کیونکہ مجھے بھی اچھا لگتا ہے جب کسی کا سوال آتا ہے اور کوئی اس طرح سے پوچھتا ہے، تو ایک وہ موٹیویشن آ جاتی ہے اور انٹرسٹ ڈیولپ رہتا ہے کہ آپ لوگ بھی جو ہے انٹرسٹ لے کر یہاں پر سن رہے ہیں۔ آپ کا تو ایک سوال ہو جاتا ہے، لیکن جو ہے نا ساری محنت اس میں وصول ہو جاتی ہے۔ آج آپ کو یہ سہولت ملی ہے کہ آپ کو یہ کورس مل گیا، لیکن کل کو کوئی اس طرح کورس کرائے نہ کرائے، اگر کوئی کرا بھی رہا ہو تو آپ کے پاس اتنی ٹائم ہو ٹائم نکال سکیں یا نہ نکال سکیں کہ وہاں پر جا کر بیٹھیں اور سنیں اور اس طرح سے مسئلے کو ڈیفائن کرنا ہو، سوالات جوابات کر سکیں، تو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ابھی ہی ٹائم نکالنا لوگوں کا اتنا مشکل ہے تو بعد میں، تو ویسے تھوڑی سی موٹیویشن والی چیزیں تھیں۔ اور اس کے علاوہ لاسٹ میں ہم 2 آیات دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو یعنی اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن یعنی فیول آدمی اور پتھر ہے، یعنی اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اس آگ سے یعنی جہنم کی آگ سے، اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ تو جب ہی بچا سکیں گے نا جب ہمارے پاس علم ہو، جب علم ہی نہیں ہوگا تو الٹے سیدھے مسئلوں پر عمل کرتے رہیں گے۔ ابھی طہارت ہی آپ لوگوں میں سے بہت سارے کو یہ ریئلائز ہو گیا ہوگا کہ کتنے سارے اس طرح کے مسئلے تھے مجھے نہیں پتا تھے اور میں غلط کرتا ہوا آ رہا تھا یا آ رہی تھی، لیکن اب مجھے پتہ چل گیا تو انشاءاللہ میں عمل کروں گا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب، اپنے نبی سے پوچھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ آپ بتائیں کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ لوگ جو نہیں جانتے کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ اب یہ قرآن کا جو ایک اسٹائل ہے وہ ہے استفہام انکاری کا۔ جس طرح میں اگر آپ سے پوچھوں
کہ کیا اس طرح کا ہو سکتا ہے کہ این ای ڈی میں ایڈمیشن جو ہے بغیر انٹری ٹیسٹ کے ہو؟ تو جو این ای ڈی والے حضرات ہیں وہ اس سے بہت اچھے سے ریلیٹ کر سکتے ہوں گے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ڈین کا بیٹا ہو چاہے وائس چانسلر کا بیٹا ہو، این ای ڈی میں ایڈمیشن بغیر انٹری ٹیسٹ کے پاس کیے ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اگر میں آپ سے پوچھوں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مجھے نہیں پتا، یا میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ بولے ہاں ہو سکتا ہے، اسی لیے پوچھ رہا ہوں نا کہ آپ بولے کہ نہیں نہیں اس طرح کا نہیں ہو سکتا۔ تو یہی سیم فیشن قرآن نے بھی فالو کیا ہے۔ اے حبیب، کیا وہ لوگ جو جن کو معلوم ہے اور وہ لوگ جن کو نہیں معلوم کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کا مقصد یہی ہے کہ ہرگز وہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو آپ اپنے آپ کو ہر طرح سے تو ایلیویٹ کرتے ہیں کہ اس نے ایک پروجیکٹ بنا دیا تو میں بھی ایک پروجیکٹ بنا لیتا ہوں، اس نے اتنا اچھا پروجیکٹ بنایا تھا تو میں بھی یہ والی ٹیکنالوجی یوز کرتا ہوں۔ تو اس طرح سے بھی ایلیویٹ کریں کہ اس کو فلاں مسئلہ نہیں پتا اور میں فلاں مسئلہ سیکھ لیتا ہوں اور پھر اس کو بھی بتا دوں۔ تو بس یہی ہے کہ آج آپ کو موقع ملا ہوا ہے تو سیکھ لیں، اور بعد میں موقع ملنا نہ ملنا یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے، لیکن آپ خود موقع بن جائیے گا بعد میں، ٹھیک ہے؟ دوسرے لوگوں کو سکھائیے گا اسی طرح سے بٹھا کر۔ اس کو ہم لاسٹ کلاس میں بھی جب ہمارے پاس تفصیل سے ڈسکس کریں گے، فی الحال کے لیے اتنے سورہ حسن کا۔ اچھا سوال ہے، ایک وضو سے ریلیٹڈ سوال سے میرا، اگر وضو کر لیا اور تھوڑی دیر میں نماز پڑھنی ہے، اس سے پہلے ریلز دیکھ لی اور اس میں میوزک آ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ اگر میوزک بھی سن لیا تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، گالی بھی دے دی اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وضو ہو یا نہ ہو، میوزک سے تو ویسے بھی بچنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ اس سے وضو ٹوٹے گا نہیں، یہ حدث میں نہیں آتا ہے۔ حدث کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو وضو کو توڑتے ہیں؟ مزید کی تھیئری اس پر نامحرم کو دیکھ لیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے؟ اگرچہ یہ حرام عمل ہے، دیکھنا نہیں چاہیے، اگر ویسی نظر پڑ گئی تو اور بات ہے۔ اور یہ میں نے ویسے بھی بتایا تھا کہ فقہ حنفی میں اگر آپ غیر محرم کو چھو بھی لیتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر جو ہے ہماری تھوڑی سی وائس اس میں کٹ ہو گئی تھی، تو یہ میں وائس اوور کر رہا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ فقہ حنفی میں اگر غیر محرم کو چھو بھی لیتے ہیں تو بھی آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا، اگرچہ دوسری فقہ میں یعنی فقہ مالکی میں اور فقہ شافعی میں غالباً اگر آپ کسی غیر محرم کو چھو لیتے ہیں تو آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ میں نے مسئلہ پہلے بھی بتایا ہوا تھا پرانی ویڈیوز میں، لیکچر 3 میں آئی گیس، اور لیکچر 4 میں۔ لیکچر 4 کی انفارچونیٹلی ویڈیو ہم سے مس ہو گئی ہے، اس کی آڈیو ریکارڈ نہیں ہو سکی تھی، تو یہ مسئلہ دوبارہ پوچھا تھا کسی نے تو میں یہ بتا رہا تھا۔ اگرچہ غیر محرم کو چھونا نہیں چاہیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ چیز بہتر ہے کہ تمہارے سر میں لوہے کی کیل ٹھوک دی جائے بجائے اس کے کہ تم کسی غیر محرم کو چھوؤ۔ تو اس سے بچنا چاہیے، اور ان لوگوں کو زیادہ بچنا چاہیے جن کے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یا کزنس وغیرہ کی انٹریکشن ہوتی ہے۔ بچنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، لیکن بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ البتہ جو بندہ فقہ حنفی سے ریلیٹ کرتا ہے اس کا وضو کسی غیر محرم کو چھو لینے سے بھی غلطی سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔